شہریار جو تابین سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور تابین کو اس کی محبت کی خاطر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شہریار جب سے واپس آیا ہے اسے لگنے لگا ہے کہ اس بار اسے اس کی محبت مل جائے گی، کیونکہ اگر تابین کی محبت سچی ہوتی تو اس وقت تابین ایان کے ساتھ ہوتی۔ شہریار جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ اب تابین کو اپنا کر ہی رہے گا اور تابین کو اپنی محبت کا احساس دلا کر ہی رہے گا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اریبہ جو کہ ایک بار پھر سے ایان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایان جب آتا ہے آفس سے تو اریبہ ایان سے کہتی ہے کہ تم تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، ہمارے درمیان میں اتنے مراسم تو ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ سکیں۔ اس بات پر ایان اریبہ کو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے کیا ہوگا۔ اریبہ جو کہ ایان کو اپنے جال میں پھنسانے کی پوری کوششوں میں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اگر تم کرو گے تو مجھے اچھا لگے گا، میں راضی ہو جاؤں گی۔ لیکن ایان جو کہ اریبہ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور اسے وہاں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ایان جس کا کہنا یہ ہے کہ اس نے اریبہ کو صرف اس حیثیت سے اپنے گھر پہ رکھا ہے کیونکہ وہ اس کے ماموں کی بیٹی ہے اور اسے یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے، وہ بھی تب جب اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ موجود نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف تابین جو کہ پوری طرح سے اداس ہوتی ہے تو اس کی دوست نائلہ آتی ہے اس سے ملاقات کے لیے اور آ کر کہتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا تم نے ڈگری اس لیے حاصل کی تھی کہ تم گھر میں بیٹھ کر آلو اور پیاز چھیل سکو؟ اس بات پر تابین کچھ سمجھ نہیں پاتی اور نائلہ سے کہتی ہے کہ تم آخرکار کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ وہیں پر نائلہ تابین کو سجیسٹ کرتی ہے کہ تمہیں جاب کرنی چاہیے۔ یہی بات سن کر تابین تھوڑا سا حیران ہوتی ہے اور نائلہ سے کہتی ہے کہ تم ہی مجھے بتاؤ کہ بغیر کسی ایکسپیرینس کے کوئی مجھے جاب پر کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو نائلہ جب تابین سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، تم نے یونیورسٹی میں فائنانس میں ٹاپ کیا ہے، تمہیں تو منٹ میں جاب مل جائے گی، تو پھر تم کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ وہیں پر تابین نائلہ کی بات پر غور کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ واقعی ہی میں مجھے کوئی جاب کر لینی چاہیے تاکہ میری اداسی بھی ختم ہو سکے اور میرا ٹائم بھی اچھے طریقے سے گزر سکے۔ وہیں پر تابین جب جاب کے لیے جاتی ہے تو اس کا ٹکراؤ شہریار سے ہو جاتا ہے۔ شہریار جو کہ تابین کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں ایک بار قسمت نے پھر ہمیں ملوا دیا، لگتا ہے قسمت ہمیں جوڑنا چاہتی ہے، تبھی قسمت بار بار ہمیں لا کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ تابین جو کہ شہریار کو کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف زلیخا جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، آتا ہے ایان اور آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ اتنی اداس اور پریشان کیوں ہیں؟ تو وہیں پر زلیخا جب کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی اشفاق کو کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن میرا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو اس بات پر ایان اپنی ماں کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کی کال نہیں لگ پا رہی تو آپ خود ادھر جا کر ان سے ملاقات کر لیں۔ لیکن زلیخا جو کہ اپنے بیٹے ایان سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کا سامنا کر سکوں، خاص طور پر تابین کا، اور ویسے بھی میں نے ٹھان رکھی ہے کہ میں اس گھر میں اب تب ہی جاؤں گی جب میں نے تابین کو اپنی بہو بنانا ہوگا۔ ایان اپنی والدہ کی بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود ابھی بھی تابین کو اپنی بہو بنانے کے خواب کیوں دیکھ رہی ہیں؟ زلیخا جو کہ اپنے بیٹے ایان کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ لڑکی تم سے بے انتہا محبت کرتی تھی لیکن تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اس کی محبت کو ٹھکرایا ہے، اور میں یقین رکھتی ہوں کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تمہیں پچھتاوا ہوگا اور تم خود جا کر تابین سے معافی مانگو گے اور اس سے کہو گے کہ وہ تم سے شادی کر لے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تب تک کوئی دیر نہ ہو جائے۔ کیا ایان اپنی والدہ کی بات کو مان کر تابین کے پاس چلا جائے گا یا پھر ہو جائے گی واقعی میں دیر اور شہریار آ کر ایان کے آنے سے پہلے ہی تابین کا ہاتھ تھام لے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کٹھ پتلی۔